بہت ساری ویڈیوز انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ کسی نے پہلے سے بیلٹ پیپر اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مورے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے انتظامات اتنے فول پروف ہیں کہ اس طرح کا کوئی سامان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں انتظامات یہ جو ابھی کیے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کافی بہتر ہے انتظام. لیکن جو ویڈیوز آپ دیکھ رہی ہیں انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ فیک اور پرانی ویڈیوز ہیں جس پہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جو کہ ایک غلط طریقہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. تو انتظامات الیکشن کمیشن کی جانب سے کر دیے گئے اور دعوے بھی بہت کیے گئے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں. سیکیورٹی بھی لگائی ہے، جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ نفری بھی لگائی ہے رینجرز کی، پولیس کی. اور آج فلیگ مارچ بھی ہو رہا ہے ہر طرف، ہر شہر میں فلیگ مارچ تمام ایس ایس پیز نے اپنے علاقوں میں کیا ہے اور باقاعدہ میڈیا کو انوائٹ بھی کیا کہ وہ آ کے دیکھیں ہمارے انتظامات، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو انتظامات سیکیورٹی کے ہوتے ہیں وہ انڈر دا ٹیبل ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی اس طرح کا وہ دکھائی نہیں جاتا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. بہرحال کل کا الیکشن ہے، آئی ہوپ کہ وہ پرامن ہوں گے اور لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا جی، تو امیر عباس صاحب 14,90,000 تقریباً انتخابی عملہ ہے اور ہم نے پاکستان میں بڑے مناظر دیکھے ہیں، یعنی کہ آروزی غائب ہو گئے، دھند آ گئی. ہاں دھند آ گئی. یہ تو ویسے بھی دھند والا موسم ہے، اس دفعہ آئے گی بھی تو اعتراض نہیں کرے گا. اس موسم میں کیا ہونے والا ہے؟ اندھیرا نہ آ جائے. اس موسم میں ان انتظامات کو دیکھتے ہوئے آپ کیونکہ بار بار لفظ استعمال کریں جھرلو، تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ان انتظامات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا اندیشہ موجود رہے گا. دیکھیں اصل انتظامات تو ہیں یہ والے. اچھا ہاں الیکشن کے کو کیسے کرنا ہے مینج، اصل انتظامات ہیں یہ والے. تو اس ای ایم ایس سسٹم جیسے کہ ای ایم ایس سسٹم جو الیکشن مینجمنٹ آج کہا ہے عدالت نے کہ یہ انٹرنیٹ سسٹم بالکل بند نہیں ہونا چاہیے اور کسی قسم سندھ ہائی کورٹ نے کہا. لیکن ای ایم ایس سے تعلق نہیں ہے انٹرنیٹ سسٹم کا، ان کا جو ایک پورا پروسیس ہوا ہے اس کا انٹرنیٹ اویلیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کے لیے اس ایپ سے جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے فارم 45 کو تو انٹرنیٹ تو چاہیے ہوگا نا. انٹرنیٹ آپ کو چاہیے اپلوڈنگ، پریزائڈنگ آفیسر کو انٹرنیٹ چاہیے ہوگا اس کو بھیجنے کے لیے. دیکھیں 3 مراحل ہوتے ہیں الیکشن کے. ایک پری الیکشن ہے جو آج رات تک ہے، پھر کل الیکشن ڈے ہوگا، پھر پوسٹ الیکشن جو شام 5 بجے کے بعد شروع ہوگا. پوسٹ الیکشن اسی دن ہی شروع ہو جائے گا. اسی دن ہی شروع ہو جائے گا نا. تو پری الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے پاکستان کی ایک بڑی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا. پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، بڑے لیڈر، اس میں لاکھ برائیاں خامی ہو سکتی ہیں لیکن کس طرح سزا پر سزا پر سزا پر سزا، جیسے لگ رہا تھا کہ یہ سزا کسی مقصد کے تحت سنائی جا رہی ہے. جیسے عدالت میں تاریخ پڑتی ہے، تاریخ ہو گیا. یہاں پہ فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ آتا رہا. یہ فیصلے اگر انڈیجنس طریقے سے آتے تو کوئی اس پہ اعتراض نہ کرتا، لیکن جس طرح سے لائے گئے وہ بڑا بھونڈا سا طریقہ لگ رہا تھا. اب الیکشن ڈے ہے کل، تو اس میں تو ہر الیکشن میں ہوا ہے نا، الیکشن ڈے پہ تو پولنگ رکوا دی جاتی ہے. یہاں کراچی میں تو آپ کو پتا ہے ضلع بالکل بڑا تاریخی ایک رہا ہے سلسلہ. گو سلو پالیسی، اور اس الیکشن میں بھی تاریخ دہرائی جائے گی. گو سلو ضلع ابھی رک جائیں، تاریخ دہرانے کا بھی میں نے آپ سے معاملہ پوچھنا ہے. گو سلو پالیسی ہوتی ہے کہ پولنگ سلو کر دی جائے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے، فائرنگ کروا دی جاتی ہے، فائرنگ کروا دی جاتی ہے. اس میں امیدوار بھی کر سکتے ہیں، اس میں مافیاز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے. میراد بریلوی صاحب، اوورآل انتظامات. دیکھیں ایک بات ہے کہ جو انہوں نے ذکر کیا، مجھے پری پول دھاندلی میں آج بھٹو صاحب بڑے ٹھیک ہے، شہیدوں کی پارٹی، الیکشن 1977 کے یاد آ رہے ہیں، جس میں کس طریقے سے بھٹو صاحب سمیت 76 لوگوں نے اپنے کو الیکٹ کرایا. وہ بیچارہ جان عباسی کوئی 400 ووٹ بھی نہیں لیتا، اس تک کو وہ کرا، اور پھر سبوں نے کرایا. لیکن انہوں نے بھی پی این اے کو جھنڈا وہی دیا جو نشان انہوں نے مانگا تھا، حل کا. اور غالباً مجھے نہیں معلوم اگر اصلاح کر دیں، بھٹو صاحب نے لاڑکانہ سے اپنے مخالف امیدوار کو بھی نااہل کروا دیا تھا. نہیں کوئی چیسی لاڑکانہ سے 24 لوگ جیتے تھے انا پوسٹ، اور کس طرح جیتے تھے وہ اس کو بعد، اور وہ جن لوگوں نے مشورہ دیا تو مجھے 77 کا یاد آ رہا ہے. لیکن انہوں نے بہرحال اس وقت ایک نشان تو اس کو دیا تھا. غالباً اس الیکشن کے دن سیاستداں جو ہے جیلوں میں بھی شاید نہیں تھے. آج یہ میں پی این جو 1977 کی تاریخ انتہائی، وہ پھر بھی ایک کہہ لیں بڑے وہ لوگ تھے بیوکریٹ، زیادہ عقل مند، وہ دہرائی جا رہی ہے. اور پری پول یہی ہوتا ہے نا. یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہم الیکشن کے دن کریں گے، کیا الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ تمام امیدوار برابری کی بنیاد پر انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے دفاتر کھلے ہیں؟ دفاتر سیل ہوئے نا لاہور میں، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ امیدوار وہاں سے کیوں روپوش ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کورٹ میں پیش کرتے،
انہیں موقع دیتے الیکشن کمیشن کہتے, جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جب یہ شعیب شاہین اور 2 لوگ گئے کہ جناب ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, انہوں نے منع کرا, یعنی کم از کم یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر امیدوار کو اگر اس کے خلاف کنوکٹ نہیں ہوا ہے, کنوکٹ کر کے جیل بھیجیں, اس کو حاضر کرتے. اس کے معنی پری پول ریگنگ کی جتنی ہو سکتی تھی وہ آج تک تو ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں جو پری پول کے انتظامات تھے اس میں الیکشن کمیشن ناکام ہے. آپ کی رائے میں خواجہ متین صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام انتظامات کو جو الیکشن کمیشن نے کیے ہیں, پھر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کل کے دن کے لیے بھرپور تیاری ہے انتظامیہ کی, اچھے صاف شفاف الیکشن کرانے کی بات کر رہی ہوں میں؟ جی تنزیلہ مدر صاحبہ, یہ پاکستان جیسے کہ آپ نے عرض کیا ہے کہ دنیا کا بڑا اہم ملک ہے, دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والا ملک ہے پاکستان, جہاں 24 کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قوموں کی تاریخ میں جب اقتدار کی منتقلی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ انتخابات. ایک تو پچھلے 2 سال سے جو کروشل صورتحال چل رہی تھی, 2 صوبوں میں 1.5 سال سے نگران حکومتیں قائم ہیں, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. اور جو وفاق میں نگران حکومت ہے اس نے بھی اپنے عرصے سے زائد عرصہ گزار لیا ہے. تو اس وقت جو پاکستان کی عوام ہیں ان کی بھی جو امیدیں ہیں وہ اس انتخابات سے وابستہ, تاکہ کوئی حکومت آئے تو اس کا کوئی ٹائم پیریڈ طے ہو. جب بھی کوئی نئی حکومت آئے گی تو اسی دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ 5 سال تک انہوں نے رہنا ہے. یہ جو موجودہ ہائبرڈ سسٹم ہے یہ جو کل کے انتخابات ہیں اس کو ختم کر دیں گے, ایک نئی امیدوں کے ساتھ, امنگوں کے ساتھ ایک منتخب حکومت براجمان ہوگی. جی ٹھیک ہے. خواجہ صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہائبرڈ نظام ختم ہے. جی میں واپس آتی ہوں خواجہ صاحب آپ کے پاس. رضوان, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں 2 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو 92,500 جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں 1750 کو حساس قرار دیا گیا ہے, ان پہ کیمرے باقاعدہ طور پہ نصب ہوئے ہیں. تو یہ بھی اس میں یہ ہے کہ یہ تعداد مجھے تو لگتا ہے خیر کہ کم ہے, اس میں سے زیادہ ہوم ورک ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ جس طرح سے نون لیگ نے اپنی الیکشن کیمپین کی ہے, اور بات یہ ہے کہ اصل بات یہ سارے جو الیکشن ہے اس کا مقصد ان دا اینڈ یہی ہے کہ جناب نمبرز کیا بنتے ہیں آخر میں, اور جو وزیر اعظم کیسے آتا ہے, اور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کیسے آپ وزیر اعظم جو ہے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو اس میں جو پری الیکشن کام تھا وہ کیا گیا ہے. اب اگر وہ جس طرح سے وہ پلان کیا گیا ہے, اگر وہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے, امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو ہمیں چیزوں کو پھر پازیٹیو بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سیاسی انتشار جو ہے اور یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو محاذ آ رہی ہے جس سے ہماری اکانومی یہاں پہ پہنچی ہے وہ ختم ہو.